नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मे सोहा हयाती कुल्लुहा लिल्लाह के लिए आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर। बात हो रही है आजकल अल्लाह से मोहब्बत की। हमारी पूरी जिंदगी की जद्दोजहद अल्लाह से मोहब्बत करना और उसकी रजा हासिल करने के इर्द गिर्द घूमती है। उसकी मोहब्बत और रजा हासिल करने का एक पहलू ये भी है कि हर उस काम, उस वजह, उस रास्ते से बचा जाए जो उसकी नाराजगी और गजब का सबब बनेगा। हर उस अमल से इज्तनाब किया जाए जो हमें बुरे अंजाम को मुस्तहिक करार देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अहले जन्नत को जन्नत में और अहले जहन्नम को जहन्नम में दाखिल फरमाएंगे तो मौत को एक दीवार पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा जो अहले जन्नत और अहले जहन्नम के दरमियान वाक़ई होगी। फिर पुकारा जाएगा, ए जन्नत वालों। वो घबराए हुए मुतवज्जे होंगे। फिर पुकारा जाएगा, ए जहन्नम वालों। वो खुशी से मुतवज्जे होंगे। फिर दोनों से पूछा जाएगा, क्या तुम इसे पहचानते हो? अहले जन्नत और अहले जहन्नम दोनों फरीक जवाब देंगे, हाँ, हम इसे खूब पहचानते हैं। ये मौत है जिसे दुनिया में हम पर मुसल्लत किया गया था। चुनाचे उसे सबके सामने दीवार पर लिटा दिया जाएगा और ज़िबा कर दिया जाएगा। उसके बाद ऐलान किया जाएगा, ए जन्नत वालों, तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, अब मौत नहीं आएगी। ए जहन्नम वालों, तुम हमेशा हमेशा जहन्नम में रहोगे, अब मौत नहीं आएगी। जी बिल्कुल, हमेशगी की कयामगाह। और आज हम बात करने जा रहे हैं जहन्नम पर। बात करने के लिए मेरे साथ मेरी बहुत प्यारी जलीस मौजूद हैं, उम्मे अब्दुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मे अब्दुर रहमान, हम आज बात करने जा रहे हैं जहन्नम के बारे में। तो बताइए, कहाँ से शुरू करेंगी आप? ये सही है कि जहन्नुम, जिसका जिक्र सुनकर हमारे अंबिया, सहाबा और असलाफ बेपनाह डरते और रो रो के उसके अजाब से बचने के लिए दुआएं करते, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बाद अफराद के जहन्नुम में जाने के अंदेशे से रोते और खूब रो रो के दुआएं करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात क़यामुल लैल में सुबह तक एक ही आयत की तिलावत फरमाते रहे, इन तुअद्दिबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह, अगर तूने उन्हें अजाब करे तो वो तेरे गुलाम हैं, तू कर सकता है। अगर बख्श दे तो गालिब है और हिकमत वाला भी, तुझे कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, वैलुन यौमाइदिन लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है। जहन्नुम बहुत ही बुरी क़यामगाह है, बहुत ही बुरा मस्कन है, बहुत ही बुरा ठिकाना है, जिसे अल्लाह ताला ने काफिरों, मुशरिकों, फासिक, फाजिर के लिए तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जन्नत और जहन्नुम दोनों का बार बार बड़ी तफसील से जिक्र फरमाया है। उन दोनों में से आग और जहन्नुम का जिक्र निस्बतन ज्यादा मर्तबा किया है। शायद इसकी वजह यह है कि इंसानों की अक्सरियत तरगीब से ज्यादा तरहीब का असर कबूल करती है। सुभान अल्लाह, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है उम्मे अब्दुर रहमान। तो मुझे ये बताइए कि हमारे पास जहन्नुम के वजूद का आखिर सबूत क्या है? जुम्मे सोहा
ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دیں۔ اللہ اکبر! سو جہنم اگر اتنا برا ٹھکانہ ہے تو اور اس سے بچنے کی وعید بھی کئی جگہ قرآن میں آئی ہے، تو یہ بھی بتائیے کہ جہنم کا عذاب کیسا ہوگا؟ جہنم کا عذاب بہت ہی برا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کے غصے سے بھپڑنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آواز سنیں گے، سورہ ملک میں بھی آتا ہے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ استغفر اللہ! تو کیا جہنم کے عذاب کی شدت اس لیے اتنی ہوگی کہ وہاں پر آگ بہت شدید ہوگی؟ جی، جہنم کی آگ آپ کو معلوم ہے دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے، اور اس کے ہر حصے میں گرمی کی اتنی ہی شدت ہے جتنی دنیا کی آگ۔ ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار! سو کیا جہنم بہت بڑی ہے؟ میرا مطلب ہے اس کی وسعت کے بارے میں ہمیں قرآن یا حدیث کیا بتاتے ہیں؟ جہنم میں گرایا گیا پتھر جو ہے نا وہ 70 سال بعد جہنم کی تہ میں پہنچتا ہے، اور جہنم کی گہرائی زمین و آسمان کے درمیان فاصلے سے زیادہ ہے۔ جہنم کے ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان آپ کو معلوم ہے 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور جہنم میں ایک کافر کے کان اور کاندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، اور جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اتنے برے عذاب سے اور اتنی بری جگہ سے بچائے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جہنم کے دروازے ہوں گے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بالکل تمام جہنم میں اپنے اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازوں سے داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں آیت 43 اور 44، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اور میں نے یہ بات بھی سنی ہے کہ جنت کی طرح جہنم میں بھی درجے ہوں گے، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں پلیز۔ جہنم کے درجات مختلف گناہوں کے مطابق مختلف عذابوں کے لیے مخصوص ہوں گے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی، اور بعض لوگوں کو کمر تک جلائے گی، اور بعض لوگوں کو گردن تک جلائے گی۔ سورہ النساء میں آیت 145 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پا لے۔ اللہ اکبر! سو اگر جہنم جو ہے وہ ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر کیا اہل جہنم کو کھانا پینا بھی دیا جائے گا؟ اور اگر ہاں تو پھر ان کا کھانا پینا کیسا ہوگا؟ جہنمیوں کو جہنم میں 10 ذیل 4 قسم کے کھانے دیے جائیں گے۔ ان میں سوہا نمبر 1 زقوم ہے، تھور، پھر اس کے بعد دری، کانٹے دار گھاس، غسلین، زخموں کے دھون کی غلاظت، غصتن، حلق میں پھنس پھنس کر اترنے والا کھانا، اور اسی طرح وہاں پر پینے کے لیے جو مشروبات دیے جائیں گے جہنم کو وہ یہ ہیں معن حمیم، کھولتا ہوا پانی، معن سدید، زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون، معن کلمہل، تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا پانی، غساق، زہریلا سیاہ بدبودار مشروب، تینت الخبال، جہنمیوں کا پسینہ ہوگا۔ اللہ معاف کرے! دنیا میں ہم طرح طرح کے لذیذ کھانے اور مشروبات استعمال کرتے ہیں، رنگ برنگی ڈشز کھاتے ہیں، اور آخرت میں جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے
وہاں کے اچھے کھانے پینے کو ممکن بنانے کے لیے نہ ہم اپنے اعمال اور اتوار کی درستگی میں اتنی غفلت برتتے ہیں. استغفر اللہ، اللہ کی پناہ. اتنی آگ، اتنا عذاب، اتنا برا کھانا پینا، پھر اوپر سے ہمیشگی کا رہنا. میں سوچتی ہوں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد جہنمیوں کا حال کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا حال اس دن بہت ہی برا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی اور ایک دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینے کے درمیان فاصلے کے برابر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانبیاء میں وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہ وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے. اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 56 میں جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل لیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا. اللہ مستعان. جہنمی اتنے برے حال میں ہوں گے، کیا ان سے کوئی بات کرنے والا ہوگا؟ مثلاً داروغہ جہنمی کو لے لیں، کیا وہ کافروں سے بات کرے گا؟ جی بالکل، داروغہ جہنم کافروں سے بات کریں گے. کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ تو کافر کہیں گے آئے تھے لیکن ہم نے خود ہی جہنم کا عذاب مول لے لیا. پھر داروغہ جہنم کہیں گے تو پھر ان دروازوں سے داخل ہو کر جہنم میں تشریف لے جاؤ. پھر اسی طرح سے داروغہ جہنم بات کریں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کافر کہیں گے آئے تھے لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، کاش ہم اس کی بات غور سے سنتے اور آگ سے بچ جاتی. داروغہ جہنم کہیں گے لعنت ہے اب تم پر، اب اعتراف جرم کا فائدہ کیا. اللہ اکبر. سو کافروں کے علاوہ جن لوگوں نے شرک کیا اور اللہ کے ساتھ اپنے دوسرے معبود بنائے، کیا داروغہ جہنم ان سے بھی کوئی بات کریں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہوگا. داروغہ جہنم بات کریں گے تمہارے مشکل کشا حاجت روا کہاں ہیں؟ مشرک کہیں گے افسوس، ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی تو بیکار اور عبث ثابت ہوئی. سورہ غافر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، زنجیریں ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جو اللہ کے سوا تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں چلے گئے؟ تو وہ ہم سے بہک گئے، وہ کہیں گے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے. اللہ تعالیٰ کافروں کو اس دن گمراہ کرتا ہے. اللہ اکبر. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ان کے تو اپنے اعضاء ہی ان کے خلاف گواہی دیں گی. کیا یہ بات سچ ہے؟ جی بالکل سچ ہے. کافر اپنے کانوں، آنکھوں اور جلد سے مخاطب ہو کر کہیں گے تم نے اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ کان، آنکھ اور جلد کہیں گے ہمیں اسی اللہ نے بولنے کا حکم دیا جس نے ہمیں پیدا کیا، اسی لیے ہم نے گواہی دی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے حکم سے جب کان اور آنکھ یہ سب بات کریں گے تو کیا اللہ خود بھی بات کریں گے ان سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بات کریں گے کافروں سے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میری آیات تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ کافر کہیں گے یا اللہ ہم واقعی گمراہ تھے، ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے، دوبارہ کفر کیا تو ہم سزاوار ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکلنے کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، ذرا یہ بتاؤ دنیا میں کتنا عرصہ زندہ رہے؟ کافر کہیں گے بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنی قلیل مدت کے لیے بھی تم عقل سے کام نہ لے سکے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے پاس کبھی نہیں لوٹو گے یا پلٹو گے. سورہ المومنون میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان سے ڈائریکٹ بات کریں گے بلکہ ان کے خود ساختہ معبودوں سے بھی بات کریں گے. کیا یہ بات بھی صحیح ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے ولیوں کے درمیان جو بات ہوگی اس کے لیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان سے کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود گمراہ ہوئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ولی کہیں گے سبحان اللہ، ہم تیرے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو نے انہیں دولت دنیا دی ہے جسے پا کر یہ خود ہی گمراہ ہوئے ہیں. یعنی جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے رہے تھے انہیں جمع کر کے پوچھیں گے کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا خود ہی گمراہ ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے
تو पाक ذات है, खुद हमें क्या जेबा देता है कि तेरे सिवा औरों को हम कारसाज बनाते। बात यह है कि तूने उन्हें उनके बाप दादों को आसूदगियां अता फरमाई थी, यहाँ तक कि वो नसीहत भुला बैठे। ये लोग थे ही हलाक होने वाले। अल्लाह हमें ऐसी रुसवाई और ऐसी ज़िल्लत से बचाए, और अल्लाह के ग़ज़ब और गुस्से से अल्लाह ताला हमें बचाए। जन्नत और जहन्नुम दो अलग-अलग अंजाम हैं, दो अलग-अलग क़यामगाहें हैं। मैं अक्सर ये बात भी सोचती हूँ कि जब ये लोग अपने-अपने अंजाम में पहुँच जाएँगे, तो क्या अहले जन्नत और अहले जहन्नम आपस में बात कर सकेंगे? ऐसा ही है, अहले जन्नत और अहले जहन्नुम भी आपस में बातचीत करेंगे। उम्मे सोहा, आपको मालूम है अल्लाह ताला वो क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ किए हुए सारे वादे पूरे कर दिए, क्या तुम्हारे साथ किए हुए वादे भी पूरे हो गए? तो अहले जहन्नुम कहेंगे हाँ, हमारे साथ किए हुए वादे भी पूरे हो गए। दारोगा जहन्नुम कहेंगे लानत है आखिरत का इनकार करने वालों पर और इस्लाम का रास्ता रोकने वालों पर। बात तो बिल्कुल सही है कि अब जब अपना अंजाम देख लेंगे, ये काफ़िर और मुशरिक तो हसरतें होंगी, और वैसे भी हम ये कहते हैं कि वो हसरतों का दिन होगा, तो क़यामत के दिन किस किस्म की हसरतें होंगी इन लोगों की? आग का अजाब देखकर काफिर के दिल में पैदा होने वाली हसरतें ही हसरतें होंगी। अफसोस मैं अल्लाह की जनाब में गुस्ताखियां ना करता। अफसोस मैं अल्लाह और उसके रसूल का मजाक ना उड़ाता। अफसोस मैं भी हिदायत हासिल करने की कोशिश करता। अफसोस मैं भी परहेजगार बनकर रहता। अफसोस एक और मौका मिल जाए और मैं नेक बनकर दिखाऊं। एक और नेक का एक और नाकाम हसरत ये होगी कि काश मैंने रसूलुल्लाह की बात मानी होती और काश फला फला को दोस्त ना बनाया होता। अंजाम नजर आने के बाद काफिर की हसरत ये भी होगी, हाय अफसोस मेरा नामाए अमाल मुझे ना दिया जाता। हाय अफसोस दुनिया की मौत ही मेरे लिए फैसला कुन होती। अफसोस मैं अल्लाह के साथ शिर्क ना करता। सुब्हान अल्लाह! लेकिन बात तो वही है कि अब इन हसरतों का क्या फ़ायदा? इनके आमाल की खराबी तो जहन्नुम तक इनको ले ही आई, और जहन्नम भी सुना है कि गुस्से से बोल पड़ेगी। मैंने ये बात कहीं सुनी थी, आप इसके बारे में कुछ ज़रूर बताएँ। जहन्नुम अल्लाह ताला के हुक्म से कलाम करेगी और आपको मालूम है फिर अल्लाह ताला क्या जवाब देंगे, क्या तू भर गई है? जहन्नुम कहेंगे कुछ और है तो वो भी ले आई। तो जिस दिन अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं सूरह काफ में, जिस दिन हम दोजख से पूछेंगे क्या तू भर चुकी है, वो जवाब देंगे क्या कुछ और ज्यादा भी है। तो जहन्नुम काफिरों को आते हुए दूर से देख लेगी। जब वो उन्हें दूर से देखेगी तो ये उसके गुस्से से भपड़ना और धाड़ना शुरू कर देंगे। तो जहन्नुम की आँखें भी होंगी? जी, जहन्नुम की दो आंखें हैं जिनसे वो देखेगी, कान है जिनसे वो सुनेगी, जबान है जिससे वो बात करेगी। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के रोज जहन्नुम से एक गर्दन निकलेगी, उसकी दो आंखें होंगी जिससे वो देखेगी, दो कान होंगे जिससे वो सुनेगी, और जबान होगी जिससे वो बोलेगी और कहेगी मैं तीन आदमियों को अजाब देने के लिए मुसल्लत की गई हूँ। नंबर वन, अल्लाह के मुकाबले में सरकश और उससे अनाद रखने वाला, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को पुकारने वाला, और तस्वीरें बनाने वाला। तो ये तीन काम ऐसे हैं जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे सख्त नाराज होंगे। अल्लाहु अकबर! अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम कामों से बचाए, जो हमें जहन्नुम के इतने बुरे अंजाम तक ले जाएँगे। बात तो वही है कि जो लोग भी जहन्नुम में जाएँगे, उनको उनके अमाल की खराबी जहन्नुम तक लेके जाएगी, और शैतान की पैरवी। और मैं सोचती हूँ कि जब शैतान ही की पैरवी करके वहाँ पहुँचे होंगे, तो उसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की कि शैतान और शैतान के पैरोकारों का क्या हाल होगा जहन्नुम में। इब्लीस तो सबसे पहले ही उसको आग का लिबास पहनाया जाएगा कयामत के दिन। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के रोज सबसे पहले इब्लीस को आग का लिबास पहनाया जाएगा। वो उसे अपनी पेशानी पर रखकर पीछे से घसीटते फिरेंगे। उसकी औलाद यानी उसका पैरोकार उसके पीछे पीछे होंगे। इबलीस अपनी मौत और हलाकत को पुकारता फिर रहा होगा, उसके पैरोकार भी मौत और हलाकत को पुकारेंगे। हत्ता कि जब वो आग के ऊपर आ खड़े होंगे तो इबलीस कहेगा हाय मौत। उसके साथ उसके पैरोकार भी कहेंगे हाय मौत। उस वक्त उनसे कहा जाएगा आज एक मौत को नहीं बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो। और यही बात सूरह इब्राहिम में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं। तो ये है वो आग जिससे तुम लोग झुटलाया करते थे और दुनिया भर के लोगों,
میری بات بھی غور سے سنو، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ غیب کی خبریں لانے اور بتانے والوں میں سے ایک، جو اپنے شہر کے لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، یہ خبر لائے تھے کہ میں نے آگ دیکھی ہے، جہنم کی آگ، دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، شعلے اگلتی ہوئی آگ، جسم و جان سے چمٹ جانے والی آگ، دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم، اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے آگ کے لباس ہوں گے، آگ کے بستر ہوں گے، آگ کے سائبان ہوں گے، آگ کی چھتریاں ہوں گی، آگ کی بھاری بیڑیاں، آگ کی بھوجل زنجیریں، آگ میں تپائے اور دہکائے ہوئے لوہوں کے کروڑوں ٹن وزنی ہتھوڑے اور گروز، آگ میں تپائی ہوئی تختیاں ہوں گی، اور آپ کو معلوم ہے سوہا، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اور اونٹوں کے برابر، آگ میں پیدا ہونے والے بچھو خچروں کے برابر ہوں گے، اور آگ میں پیدا ہونے والا زہریلا کانٹے دار تھور کا درخت کھانے کے لیے اور کھولتا پانی بدبودار زہریلی پیپ اور خون پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو ہم سب کو معلوم ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جہنم اور جہنمیوں کا حال دکھا دیا گیا تھا، اسی لیے تو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے، انذرتکم نارا، انذرتکم نارا، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی اسی بات سے مجھے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ لوگوں ایک ایک اور دو دو اور تین تین سر جوڑ کر بیٹھو اور سوچو کہ یہ خبر جھوٹی ہے یا سچی۔ اگر جھوٹی ہے تو جھوٹ کا وبال خبر لانے والے پر ہوگا اور تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر یہ خبر سچی ہے تو پھر اے آگ کے جھٹلانے والو، اے آگ کا مذاق اڑانے والو، اے آگ کے بارے میں شک میں پڑنے والو، اے آگ پر ایمان رکھنے کے باوجود غفلت میں پڑے رہنے والو، جب وہ آگ سامنے بھڑک رہی ہوگی اور خبر لانے والا کہہ رہا ہوگا کہ یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے، تو پھر تمہارے پاس کیا جواب ہوگا اس کا؟ کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ کہاں پناہ مانگو گے؟ کسی مشکل کشا کو بلاؤ گے یا اس دہکتی ہوئی شعلے اگلتی آگ میں جلنا قبول کرو گے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ دعائیں بھی موجود ہیں قرآن و سنت میں، تو انشاءاللہ میں دعا کرتے ہیں ہم۔ جی میں پڑھوں دعا؟ جی بالکل، آپ عربی پڑھیں۔ جی پہلی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ ایک اور دعا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساعت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر ایک اور خوبصورت دعا، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں جہنم کی آگ کی گرمی اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا اختتام حسن خاتمہ پر ہو اور اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی دین اسلام پر قائم رکھے اور ہم سب کو برے انجام، بری موت اور برے ٹھکانے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔